وفاقی حکومت کا پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے مزید مشاورت کا فیصلہ، کابینہ نے آرٹیکل 6 لگانے کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پی ٹی آئی کی ویب سائٹ سے آرمی چیف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف پروپیگنڈا ناقابل برداشت ہے۔ ڈسکشنز جب تک سارے جو ہمارے الائز ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے اور اس پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن نہیں ہوگی اور اس کے پولیٹیکل اور لیگل دونوں اینگلز جو ہیں وہ پوری طرح تھریش نہیں ہوں گے، ریفرنس تب تک ظاہر نہیں جائے گا۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے پر سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں، مواد موجود ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں ریفرنس دائر کرنے سے پہلے سیاسی قانونی پہلوؤں کو دیکھا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے سانحہ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، شیخ رشید احمد سمیت 57 ملزمان کی فہرست بھی جمع کرا دی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں مجرم کو قانونی لاڈلا نہیں بنایا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کے اعتراف کے باوجود سزا میں سستی کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اسلام آباد اور لاہور میں بھوک ہڑتال، اپوزیشن اتحاد کا جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ اسد قیصر کہتے ہیں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے نکلیں گے۔ محمود اچکزئی نے کہا موجودہ حکومت زر اور زور کی بنیاد پر آئی۔ جمعے کے دن ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے، انشاءاللہ اپنی جدوجہد کریں گے، نکلیں گے اپنے ملک میں آئین کی بحالی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے۔ The Memo Gate case was not a case which should have been taken up by the Supreme Court. It was encroachment upon the domain of the executive. An elected Prime Minister was disqualified from his office. That was not the function of the Supreme Court. منتخب وزیر اعظم کو ہٹانا سپریم کورٹ کا کام نہیں، چاہتا ہوں جب بھی مارشل لا کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی ہوں۔ جسٹس اطہر امین اللہ کا نیو یارک بار سے خطاب، کہا کاش 5 جولائی اور 12 اکتوبر 1999 کو بھی عدالتیں کھلی ہوتیں۔ بانی پی ٹی آئی کو غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی تو یہ بھی امتحان ہوتا۔ پی ٹی آئی کو جلسے کا اجازت نامہ واپس لینے کا حکم قلعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلے میں قرار دیا اسلام آباد انتظامیہ درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ We have seen the reports of the arrests of PTI leaders. We are always concerned when we see arrests of opposition leaders. I'm always personally concerned when I see the arrest of a spokesperson. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including the rule of law, equal justice under the law. امریکہ کا پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں پر اظہار تشویش۔ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستان میں قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم بولے اظہار رائے کی آزادی کا احترام اہم ہے، حساس پاکستانی معیشت کو اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا جھنڈا اور پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ احتجاج کی آڑ میں امن و امان خراب کرنا بلوچستان کی ترقی روکنے کے مترادف ہے۔ بلوچستان اسمبلی کی خواتین ارکان کی پریس کانفرنس، کہا گوادر میں مختلف ممالک کے وفود آ رہے ہیں، وہاں احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین آئل کمپنیز کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر پیٹرولیم نے کل اجلاس بلا لیا۔ آئی ایم ایف نے محصولات کی صورتحال غیر تسلی بخش قرار دے دی، واضح کیا قرض کے لیے شرائط ہر صورت پوری کرنا ہوں گی ورنہ منی بجٹ لانا ہوگا۔ آئی پی پیز معاہدوں سے اقتصادی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا چین سے توانائی کے شعبے میں قرض واپسی کی مدت میں 8 سال کی توسیع کا مطالبہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چینی حکام سے ملاقاتیں، باضابطہ درخواست کر دی۔ کیپیسٹی پیمنٹس کے خلاف آوازیں تیز، کراچی کے تاجروں کا علامتی ہڑتال کا اعلان۔ ایم کیو ایم کی سندھ اسمبلی میں قرارداد، مصطفیٰ کمال بولے کیپیسٹی پیمنٹس کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بولے آئی پی پیز کے معاہدوں کو نہیں مانتے۔ آج بجلی ہم پیدا نہ کرنے والی کمپنیز کو بجلی نہ بنانے کے پیسے دے رہے ہیں۔
اور وہ پیسے بھی ڈالر میں دے رہے ہیں. وہ سارا کچھ ایڈ کر کے ان بجلی کے بلوں میں سرکاری عام کنزیومر ریزیڈینشل اور انڈسٹریلسٹ کو وہ بل کے پیسے لگا کر دے رہے. یہ ہے مسئلہ سارا. جو بجلی ہم نے خرچ ہی نہیں کی ہوتی بلکہ جو بجلی بنی نہیں ہوتی اس کی پیمنٹ بھی پاکستانی قوم سے ٹیکسوں کی مد میں بجلی کے بلوں کی صورت میں اور ان کے اوپر ٹیکسوں کی صورت میں وصول کیے جاتے ہیں. لوڈ شیڈنگ اور گرمی کے باعث شہریوں کی ہلاکت. کے الیکٹرک کے خلاف قتل کی FIR کے لیے عدالت میں درخواست. گلستان جوہر کے مکین نے بھی زائد بلنگ کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. نیپال، فلسطین، لیبیا اور صومالیہ کے پاسپورٹ پاکستان سے بہتر قرار. بھارت اور بنگلہ دیش بھی پاکستان سے اوپر. دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی نئی درجہ بندی جاری. گرین پاسپورٹ آخری 5 ممالک میں شامل. سنگاپور سر فہرست. پاک فوج نے K2 سر کرنے والے غیر ملکی کو پیماؤں کو ریسکیو کر لیا. ڈچ، سنگاپور اور ایکواڈور کے کو پیماؤں کو صحت کی خرابی کے باعث محفوظ مقام پر منتقل کر دیا. کراچی میں سورج کے غصے میں قدرے کمی. سمندری ہوائیں چلنے سے گرمی کے ماروں کو قرار. مختلف علاقوں میں رم جھم پھوار. بلوچستان میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال. مری میں ہلکی بارش. موسم جوبن پر سیاح بھی کھنچے چلے آئے.